ریاست جموں و کشمیر کا تاریخی جھنڈا، ایک نئی بحث یا سیاسی چال؟ رپورٹ JK انسائٹس۔ تاریخی پس منظر: ریاست جموں و کشمیر کا زرد اور سرخ رنگ پر مشتمل جھنڈا تاریخی طور پر ڈوگرا حکمرانی 1840-1947 کی علامت رہا ہے۔ یہ جھنڈا مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں ریاستی پرچم کے طور پر استعمال ہوتا تھا، لیکن 1947 کے بعد اس کی سرکاری حیثیت ختم ہو گئی۔ 1952 میں جموں و کشمیر کی آئین ساز اسمبلی نے ایک نیا جھنڈا متعارف کروایا، جو 2019 تک بھارت زیر انتظام جموں و کشمیر کا پرچم رہا، جب بھارتی حکومت نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ساتھ اس کی حیثیت ختم کر دی۔ حالیہ صورتحال: آج کل کچھ حلقے دوبارہ اس جھنڈے کو اٹھا رہے ہیں، جس نے ریاست میں ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس جھنڈے کی دوبارہ پیش کش صرف ایک تاریخی شناخت کا احیاء ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی حکمت عملی کار فرما ہے؟ ممکنہ اثرات اور سیاسی نتائج: لسانی و ثقافتی تقسیم کو ہوا دینا۔ بعد سیاسی اور قوم پرست حلقے اس جھنڈے کو جموں ریجن خاص طور پر ڈوگرا برادری کی شناخت کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو کہ ریاست کے دیگر خطوں، خاص طور پر وادی کشمیر اور گلگت بلتستان میں عوامی سطح پر شدید ردعمل پیدا کر سکتا ہے۔ اس سے خطے میں لسانی اور نسلی بنیادوں پر اختلافات مزید بڑھ سکتے ہیں، جو کہ جموں و کشمیر کی وحدت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھارتی حکمت عملی کو تقویت: بھارت اس جھنڈے کے دوبارہ منظرعام پر آنے کو ریاست میں علیحدگی پسند یا آزادی پسند قوتوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اگر جھنڈے کو ڈوگرا حکمرانی کی بحالی کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، تو یہ بھارتی بیانیے کو تقویت دے سکتا ہے کہ ریاست کے لوگ بھارت میں شمولیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پر اثرات: آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں اس جھنڈے کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں رہی، اور اگر اسے یہاں متعارف کرانے کی کوشش کی گئی تو عوامی سطح پر شدید مخالفت دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ معاملہ آزاد کشمیر کی حکومت اور وہاں کی عوامی نمائندگی کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا کر سکتا ہے۔ عوامی ردعمل: عام طور پر ریاست جموں و کشمیر کے مختلف خطوں میں اس جھنڈے پر مخلوط ردعمل دیکھنے کو ملا ہے۔ جموں میں کچھ حلقے اسے ثقافتی اور تاریخی شناخت کے طور پر قبول کرتے ہیں، وادی کشمیر میں عوامی سطح پر اسے حمایت حاصل نہیں ہے۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں اس جھنڈے کو ڈوگرا حکمرانی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے تاریخی جھنڈے کا دوبارہ سامنے آنا ایک حساس معاملہ ہے، جو کہ ریاست کی وحدت، عوامی جذبات اور سیاسی مفادات پر گہرے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ یہ سوال اب بھی باقی ہے کہ یہ جھنڈا صرف ایک تاریخی شناخت ہے، یا اسے مخصوص مقاصد کے لیے دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس جھنڈے کو ریاست کے کسی خاص طبقے کی شناخت کے طور پر استعمال کیا گیا تو اس سے ریاستی وحدت کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بھارتی بیانیے کو مزید تقویت مل سکتی ہے۔ کیا یہ ایک نئی سیاسی حکمت عملی ہے، یا تاریخ کی طرف ایک غیر جانبدارانہ واپسی؟ یہ سوال آنے والے دنوں میں مزید واضح ہوگا۔